السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں فرام کشمیر ہوں. ابھی چند دن پہلے میرے جنازے میں جانا ہوا. آپ یقین کریں میں وہ سچویشن دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ینگ لڑکا تھا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تقریباً اس کی کوئی اگر اس کا بڑا بچہ جو تھا نا جو 5 سال کا 4-5 سال کا ہوگا. اور جو لڑکی والے تھے اور جو اس کی بیوی تھی اس کو لڑکے والوں کی فیملی نے نہ تو گھر میں آنے دیا ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے نہ اجازت دی دیکھنے کی. یقین جانے گا شوق جب میں نے یہ سچویشن دیکھی. میں جنازے سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچا تھا. میرے محلے کا تھا تو جانا بنتا تھا. آج ہم کسی کے جائیں گے کل کوئی ہمارے آئے گا. میرے ابا جی کہا کرتے تھے بیٹا اگر چاہتے ہو کوئی آپ کے آئے تو آپ لازمی جائیں. اینی خیر جب میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل پتا کیا میں اس کے بچے کو دیکھ رہا ہوں چھوٹے سے بچے کو. وہ بچہ اس کا 4 سال کا 5 سال کا اسی کا بچہ تھا. کہ جب اس کے والد کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ رو رہا تھا بیچارہ. اوئے ہوئے جب مجھے بعد میں اس کی سچویشن پتہ لگی یعنی خیر جو جنازہ ان کے گھر سے نیچے اترا سیڑھیوں سے اور باہر سڑک پہ آ گیا تو ایک سائڈ پہ لڑکے کی بیوی اور لڑکے کے سسرال والے کھڑے تھے جن میں خواتین بھی تھیں جینٹس بھی تھے. ان سب نے اس وقت محلے کے علاقے کے ایک بزرگ بندے نے نا کہا بھائی آپ چرپائی اب یہاں اتار دیں انہیں ایک شکل دیکھنے تھے. تو چونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے اس نے چرپائی وہاں اتروائی اور شکل انہیں دیکھنے دی. اور اس بزرگ نے سب کو فیس کیا کہ جس کو کوئی سوال ہے جس کو کوئی اعتراض ہے وہ مجھ سے آ کے بات کرے میں اس کا جواب دوں گا. کہ یہ آخری سفر ہے اس لڑکے کا تو اس کی بیوی اس کے بچے جو بھی اختلافات ہیں لیکن کم از کم اس کو شکل دیکھنے دیں کہ اس کے بعد تو اس نے بھی مٹی میں چلے جانا ہے. جب مجھے بعد میں اس کی تفصیلات پتہ لگیں تو مجھے آگا شوق کہ وہ لڑکی ایک تو ڈائیورس تھی جب اس کی اس لڑکے سے شادی ہوئی. دوسرا اس لڑکے کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ لڑکی ڈائیورسڈ ہے. پھر ڈیفینیٹلی اختلافات تھے میاں بیوی میں اختلافات تھے جھگڑے تھے اور پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو ڈائیورس دے چکا تھا. دوبارہ وہ لڑکا بھی اس لڑکی کو ڈائیورس دے چکا تھا. آخر ایسی کیا سچویشن ہوئی سوچنے کی بات یہ ہے. میں قطعاً لڑکیوں کے خلاف نہیں ہوں. میں اپنی والدہ کو صاف کہتا ہوں کہ امی آپ کی خدمت میرے ذمہ ہے میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. آپ نے 9 مہینے پیٹ میں مجھے رکھا. آپ کا دودھ میں نے پیا ہے. آپ نے اپنا دودھ میری بھوک پیاس سے مجھے پلایا ہے. آپ نے مجھے نہلایا دھلایا ہے صحیح ہے نا. لنگوٹوں میں آپ نے مجھے پالا ہے میری بیوی کو نہیں پالا. میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے اس کو کرنی چاہیے. میری غیر موجودگی میں آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے میری ضرورت ہے تو میری جگہ میری بیوی کو لینی چاہیے اخلاقی طور پہ. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو وہ شریعت میں اس کی کوئی مجھے زیادہ سوال جواب نظر نہیں آتے. تو قطعاً ایسے نہیں کوئی لڑکیوں کے خلاف. لیکن کرنٹ جو ماحول جا رہا ہے نا تو اگر شوق کہ یہ سچویشن ہوگی تو میں نے سچی بات ہے جو میرے کمنٹ سے میں نے کہا یار یہ ایسا ڈیفینیٹلی لڑکی کا ڈیفالٹ ہے لڑکی قصوروار ہے جو اس حالات تک سچویشن پہنچی ہے کہ مرنے پہ تو دشمن کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں شکل دیکھنے. صحیح ہے نا جتنا جو بھی ہو. لیکن اگر روکا گیا ہے تو لڑکی ڈیفالٹ ہے. یقین جانے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں آج ماحول سے بھٹک رہی ہیں ماحول سے. شریعت اسلام جیسا عورت کو بنانا چاہتے جو اسلام نے عورت کو کہا ہے نا اس پہ تو عورتیں خود بول رہی ہیں. اس جنازے میں عورتیں خود بول رہی تھیں. میری والدہ بھی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ عورتیں خود بول رہی تھیں کہ عورت خراب ہو گئی ہے آج کے معاشرے کی. عورت نے کمپرومائز کرنا کوآپریٹ کرنا ختم کر دیا ہے. جو نہیں کرتی وہ خوشحال ہے نا. تو میں نے سچی بات جب مجھے ریئلٹی پتہ لگی میں نے کہا بھائی جان معذرت کے ساتھ لڑکی کا ڈیفالٹ ہے لڑکی قصوروار ہے لڑکی کی غلطیاں ہیں نا. ورنہ ایک دفعہ اگر ڈائیورس ہو چکی تو دوسری دفعہ تو لڑکی کو بالکل بچھ جانا چاہیے کہ نہیں میں ایک دفعہ دھکا کھا چکی ہوں میں دوبارہ دھکا کھانے کی میری ہمت نہیں ہے میں اپنا گھر بساؤں گی. میں نے جب لڑکے کے بارے میں پتا کہ میرے محلے کا ہی تھا علاقے کا ہی تھا تو پتہ لگا وہ لڑکا اتنا ڈیسنٹ تھا. کوئی اس کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے. سب کہتے تھے بڑا ہنسمکھ تھا ہر کسی سے آرام سے بات کرتا تھا. اسے چھیڑتے رہو تنگ کرتے رہو کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا. وہ کہتے چلو یار کوئی بات نہیں چلنے دو یار. اخلاقیات کی اس کی مجھے
اس کے سب بھائیوں میں اگر کسی کے اخلاقیات کی تعریف مجھے ملی نہیں کہتے سب سے زیادہ بہترین اخلاق اس کے تھے کہ یہ جھگڑتا نہیں تھا، غصہ نہیں کرتا تھا، اریٹیٹ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اگر یہ سچویشن ہے تو اب یہ لمحہ فکری ہے. بات کل کرنے کا مقصد یہ کہ لمحہ فکری ہے کہ ایک وقت آتا ہے اسی جنازے میں بندہ، میں نے یہ الفاظ سنے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب لڑکیاں جو کر کر لیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب لڑکے کے والدین لڑکے کی فیملی کا وقت آ جاتا ہے، وہ اس سچویشن میں یہ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ یہ ٹرینڈ چل پڑے، اگر یہ ٹرینڈ چل پڑا تو بربادی ہے، آبادی تو ہے نہیں، بربادی ہے. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اچھی تربیت دے کے انہیں بتانا چاہیے بیٹا میاں کے آگے جھکا جاتا ہے، سسرال کے آگے بینڈ ہوا جاتا ہے، ہر بات ناجائز نہیں ہوتی. اگر میاں غصہ کر لیتا ہے، یہ ساس سسر ایک پل غصہ کر لیتے ہیں تو سمجھو وہ ہم نے غصہ کیا. اگر میاں غصہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میاں کا تو حق ہی ادا نہیں ہو. صحیح ہے، اللہ اجر دے گا. تو ہمیں یہ تربیت اپنی بہو بیٹیوں کو کرنی چاہیے. لیکن ہم تو اب بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہماری بیٹی تو اپنی شادی میں بھی ناچی. ہم تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہماری بیٹی نے تو اپنی شادی میں یہ کیا. اب بھائی اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے، جہاں سارے نام محرم بیٹھے ہیں تو کیا یہ باتیں وہاں کرنے. اللہ میں ہدایت دے، فارورڈ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی ہدایت ہے کہ میں اچھی بات کر سکوں، اچھے طریقے سے بات کر سکوں، جائز بات کر سکوں. فی امان اللہ.